آپ جب تک اندر نہیں آئیں گے تب تک نماز شروع نہیں ہوگی، اس لیے جلدی سے اندر تشریف لے آئیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ بھی نیکیوں کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحج بھی نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ویسے تو 12 مہینے نیکیوں کے مہینے ہیں، اعمال کے کام کرنے کے مہینے ہیں، لیکن ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، دنیا کی کسی چیز سے مت ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ جب قیامت آئے گی تو دنیا لرز اٹھے گی، نیچے کی چیز اوپر ہو جائے گی، اوپر کی چیز نیچے ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا جب دن آئے گا تو اس دن انسانوں کی کیا حالت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھوڑی سی منظر کشی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت، یوم ترونھا کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو قیامت کے زلزلے کے اندر تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو بھول جائے گی۔ اگر کوئی عورت اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اور قیامت کا زلزلہ اس کے اوپر طاری ہو جائے گا تو اس عورت کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی اور اس کو یہ یاد ہی نہیں رہے گی کہ یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس دن عورتوں کی یہ حالت ہوگی کہ جس عورت کے پیٹ کے اندر بچہ ہوگا تو وہ زلزلہ، وہ حالت اور وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ عورت اسی جگہ اپنے بچے کو اور اپنے حمل کو وہیں پر ڈال دے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آگے اللہ فرماتے ہیں اس دن ایسی حالت ہوگی کہ تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے شراب پیے ہوئے لوگ ہیں، نشے کے اندر جیسے لوگ مست ہو جاتے ہیں، نشے کے اندر جیسے پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کی یہی حالت ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب حساب و کتاب کے لیے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترازو قائم کی جائے گی تو اللہ بیان فرماتے ہیں اس دن کوئی آدمی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس دن کوئی آدمی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورت سب کو یاد ہے، قرآن کریم کی آیت کے اندر فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا منظر، حساب و کتاب کا منظر اتنا بھیانک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی ذات کی لگی ہوئی ہوگی، کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس میں آئے گا، بھائی کہے گا میرا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اپنی نیکی ایک بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو قرض دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو کسی تعاون کی اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مدد دیتا ہے، لیکن اللہ بیان فرماتے ہیں حساب و کتاب کے دن ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بیٹا اپنی ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں پکارے گی بیٹا میں نے دودھ پلایا تھا، میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا، پھر 2.5 سال تک میں نے تجھے اپنے
اپنے سینے سے دودھ پلایا اور تیری گندگیوں کو، تیری نجاستوں کو، تیری تکلیفوں کو میں نے برداشت کیا۔ آج مجھے چند نیکیوں کی ضرورت ہے۔ آج میرے نامائے اعمال کے اندر چند نیکیاں کم پڑ گئی ہے، تو مجھے چند نیکیاں دے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ بیٹا کہے گا اے عورت میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں کہ تو نے مجھے کب دودھ پلایا تھا، تو نے مجھے کب پاک صاف کیا تھا، تو نے مجھے اپنے پیٹ کے اندر کب رکھا تھا۔ بیٹا بالکل انکار کر دے گا۔ باپ بیٹے کو پکارے گا اے بیٹے آج مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر مجھے چند نیکیوں کی ضرورت ہے، تو مجھے چند نیکیاں دے دے، تو مجھے چند نیکیاں دے دے۔ تو نے نماز اچھی طرح پڑھی تھی، تو نے روزے اچھی طرح رکھے تھے، تو نے حقوق اچھی طرح ادا کیے تھے، اولاد کے حقوق کو اچھی طرح ادا کیا تھا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا تھا۔ آج اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرے نامائے اعمال میں سے کچھ نہیں کیا مجھے دے دے۔ بیٹا کہے گا آپ میرے کیسے باپ ہیں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی۔ شوہر یہ کہے گا زندگی کے اندر میں تیرا شوہر تھا، آج مجھے تو میری تکلیفوں کے اندر، میری پریشانیوں کے اندر تو مجھے کام آتی تھی، آج مجھے یہ تکلیف آ پڑی ہے، مجھے یہ پریشانی آ پڑی ہے، اس تکلیف کے اندر اور اس پریشانی کے اندر تو میری مدد کر دے۔ وہ عورت کہے گی کہ میں تجھے پہچانتی ہی نہیں ہوں کہ تو کون ہے۔ اسی طرح عورت بھی کہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ چند چہرے تو بہت چمک رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، خشاش ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور چند چہرے ایسے ہوں گے کہ ان چہروں کے اوپر بالکل سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ان چہروں کے اوپر ایسے لگے گا کہ یہ ان کی جان ابھی نکلنے والی ہے، ان کے چہروں کے اوپر بالکل مردئی چھائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس کو فجور کیا، جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ کے کام کیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو بحران محشر کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور میں اللہ کے حضور سفارش کروں گا اے اللہ اب تو حساب و کتاب کو شروع کر دے۔ تمام انبیاء کہیں گے ہم تو اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کی درخواست پیش نہیں کر سکتے، تو تمام لوگ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے مقرب ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، آپ سفارش فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے جلدی حساب و کتاب کو شروع فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم یعنی آدمی کو اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہیں دیں گے۔ جس آدمی کو اللہ قیامت کے دن حشر کے دن جس جگہ کھڑے کر دیں گے اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلنے بھی نہیں دیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 سوال نہ کرے۔ کتنے؟ 5۔ اگر 5 سوالوں کا سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر 5 سوالوں کا جواب صحیح نہیں دیا تو انجام اچھا نہیں۔ پہلا سوال یہ ہے اللہ فرمائے گا میں نے تجھے 60 سال کی زندگی دی، میں نے تجھے 70 سال کی زندگی دی، میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی، تو نے اس 60 سال کی زندگی میں، 70 سال کی زندگی میں، 80 سال کی زندگی میں کیا کیا؟ آج اس کا پورا حساب و کتاب دے دے، اس کا اکاؤنٹ کر دے، آج پورا میرے سامنے اس کا ریکارڈ پیش کر دے۔ اگر بندے نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ خوشی خوشی کہے گا یا اللہ تیرے فرشتوں نے جو کچھ لکھا وہ تیرے سامنے موجود ہے، یہ تو دیکھ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا، آج میرے نامائے اعمال کو تو دیکھ لے۔ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے عیدیں ادا کی، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے قربانیاں کی، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے حج ادا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے تو نے اپنی عمر کو صحیح گزارا، تو نے اپنی عمر کو صحیح گزارا، اور جس مسلمان نے اپنی زندگی کو صحیح نہیں گزارے گا وہ کہے گا ہائے 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 میری زندگی ضائع ہوگی، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، لیکن وہاں پر کوئی کام آنے والا نہیں۔
وہاں پر تو جو اپنی زندگی کے اندر کیا ہے وہی کام آئے گا، اس کے علاوہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر بھائی کو ستایا ہے، اگر کسی کو تکلیف دی ہے، اگر کسی کو پریشان کیا ہے، تو وہ بھی آ کر کے تمہارا دامن پکڑے گا اور تمہاری نیکیوں کا گٹر وہ بھی چھین کر کے لے جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال اللہ فرمائے گا، وان شبابی فیما ابلا، میں نے تجھے 30 سال کی، 25 سال کی، 35 سال کی بھرپور جوانی عطا کی ہے۔ میں نے تجھے ایسی جوانی عطا کی کہ اگر تجھ سے سستی رہنے والے 3، 4 یا 5 آ جائیں تو ان تمام کو تو پچھاڑ دے۔ میں نے تجھے ایسی جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کے اندر تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے لیے کیا کیا بتا؟ تو نے دنیا کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن اس جوانی کے اندر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کا ذکر خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ جوانی کا زمانہ بڑا شباب کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ قوت اور تندرستی کا ہوتا ہے، اور تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے، انسان کروڑوں روپے خرچ کر دے اس کے باوجود بھی جو تندرستی اللہ چھین لے وہ واپس نہیں مل سکتی۔ تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ان بوڑھے بزرگوں سے پوچھو، تمہیں جوانی جب اللہ نے دی تھی، جب تم تندرستی دی تھی، تو اس جوانی کے اندر، اس تندرستی کے اندر تمہاری کیا حالت تھی، اور جب آج بڑھاپے میں آ کر کے تم کو دبوچا ہے تو بڑھاپے کے اندر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اٹھنے کے لیے بیٹے کا محتاج ہے، پانی کے لیے بیٹے کا محتاج ہے، کھانے کے لیے بیٹے کا محتاج ہے، نماز جیسے اہم رکن کو ادا کرنے کے لیے بیٹے کا اور کسی آدمی کا محتاج ہے کہ وہ اٹھا کر کے لے جائے اور مسجد کے اندر لے جا کر کے نماز ادا کروائے۔ تو تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسرا اور چوتھا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے مال دیا تھا، کروڑوں لاکھوں روپے دیے تھے، یہ جو مال تو نے اپنے گھر کے اندر جمع کیا، بتا یہ مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ بتا یہ مال حلال طریقے سے کمایا ہے یا یہ مال حرام طریقے سے کمایا ہے؟ اگر حلال طریقے سے کمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے میرے روزی کو حلال طریقے سے حاصل کیا، اس لیے اس روزی کے بارے میں اب تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور اگر حرام طریقے سے روزی کو کمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے گا، اس سے پوچھے گا ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپے کا آج تو حساب لیجیے، تو نے کسی غریب کا کیوں حق مارا، کسی غریب کے پیٹ کے اوپر تو نے کیوں لات ماری ہے، کسی غریب کی روزی کو تو نے روک کر کے یہ حرام کا مال لیا ہے، آج مجھے اس کا حساب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کہے گا جس غریب کا مال تو نے یہ کھایا اس غریب کا مال آج واپس کر دیا۔ وہ کہے گا اللہ میرے پاس نہ روپے ہیں، نہ ڈالر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ میں اس کو روپے واپس کیسے دوں؟ اللہ فرمائے گا تو نے نمازیں پڑھی ہے، تو نے روزے رکھے ہیں، تو نے حج جیسا عام رکن ادا کیا ہے، تو نے زکات ادا کیے ہیں، یہ جو تیرے نامائے اعمال کے اندر نیک اعمال ہیں یہ تمام کے تمام اس غریب کو دے دے۔ اس غریب کا تو بیڑا پار ہو جائے گا اور اس مالدار کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔